مسلمانوں کا قبلہ اول کہلانے والی مسجد اقصی، جس پر حالیہ رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس کا سنہری دکھنے والا مینار یک سفید رنگ میں بدل گیا ہے، یعنی شدید برف باری کے باعث یروشلم میں ہر چیز نے گویا سفید چادر اوڑھ لی، جسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ قرب قیامت ظاہر ہونے والی 70 چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ مشرق وسطی اور آس پاس کے بعد گرد و نواح کی موسمی حالت نہایت عجیب و غریب ہو جائے گی، جبکہ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو بیت المقدس پر یہ موسم کافی عرصہ قبل دیکھنے کو ملا تھا، لیکن اب دوبارہ اچانک سے وہاں کی شدید برف باری اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ضرور یہ معاملہ کسی ایسے سلسلے کی کڑی لگتا ہے جو قیامت سے متعلق بہت پہلے بیان کیا جا چکا ہو۔ پیارے دوستو، یروشلم کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو شہر میں کئی سینٹی میٹر تک برف پڑ چکی ہے، جس سے نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں سکول اور دفاتر بھی بند ہیں، جبکہ کافی حد تک نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو ہمیں موجودہ دنیا میں صحیح معنوں میں مسلمانوں کا اصل روپ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جو شاید کرہ ارض کے بیشتر مسلم باسیوں میں ناپید ہو چکا ہے۔ ایسے کڑے حالات جن میں اسرائیلی فوج اور پولیس کی طرف سے کڑی پابندیوں اور شدید بارش اور برف باری کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے اپنے جذبہ ایمان اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کرنے کو یقینی بنایا۔ اطلاعات کے مطابق جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بیت المقدس، بالخصوص پرانے بیت المقدس میں فلسطینی نمازیوں کی نقل و حرکت پر کڑی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتوں کے دوران مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے لیے غرب اردن سے آنے والے نمازیوں کی 3 بسیں روک دی گئی تھی تاکہ وہاں نماز پڑھنے اور مسلمانوں کی دیگر عبادات کو ختم کروایا جا سکے، اور اس مقصد کے تحت مقامی ذرائع کے مطابق پرانے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اطراف میں 10 پولیس اہلکار اور فوجی تعینات کیے گئے۔ پولیس کی گشت کرنے والی پارٹیوں کی بڑی تعداد فلسطینی نمازیوں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، حتیٰ کہ جمعہ کو علی الصبح صہیونی فوج اور پولیس نے مسجد اقصی کے اطراف کو گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت پانے والے کئی لوگ مسجد اقصی میں داخل ہو گئے، اور یوں جمعہ کے روز 15,000 فلسطینیوں نے 40 روز مسجد اقصی میں نماز پر پابندی کے بعد قبلہ اول میں نماز جمعہ ادا کی، لیکن ظالموں نے اس کے بعد بھی بس نہ کی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد باب الاسبات اور دوسرے دروازوں سے باہر نکلنے والے نمازیوں کو روک لیا۔ ان تمام حالات کے پیش نظر مسجد اقصی کے امام الشیخ اکرمہ صبری نے اپنے ایک بیان میں یہودی سازشوں سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی ریاست کرونا وبا اور ایسے ہتھ کنڈوں سے غیر قانونی فائدہ اٹھا کر مسجد اقصی کو یہودیانے کی سازش کو آگے بڑھا رہی ہے۔ بہرحال تفصیلات کے مطابق شدید برف باری اور طوفان کی وجہ سے شہروں میں چہل پہل کم ہو گئی ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بھی برف باری کی شدت گزشتہ سال سے کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں دوستو، کہا جا رہا ہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں آنے والے طوفان کو تاریخ کا بدترین برفانی طوفان قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ 3 روز سے ریاست میں بجلی بھی منقطع ہے اور برفانی طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ پینے کے صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام، لبنان اور اردن میں بھی برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ دمشق کے چند علاقوں میں 15 سینٹی میٹر سے زائد برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ معزز دوستو، بلا شبہ ہر ممکن